فرعون کا لشکر جب تباہ و برباد ہوا، غرق ہوا، تو بھی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام بطن ماہی سے برآمد ہوئے تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خیر و عافیت کے ساتھ جودی باڑ پہ لگی تو بھی 10 محرم کا دن تھا، اور بنی اسرائیلیوں کے لیے دریا نے راستے بنائے، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یزید نے اسلام کے جو شعار ہیں، اسلام کی جو حدود ہیں، انہیں مسمار کر دیا ہے۔ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کا وہ جائز سمجھتا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکشن پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف احمد آوان، اور میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں قاری محمد عارف خان چشتی صاحب، جو کہ امام مسجد بھی ہیں، اور ان کا تعارف تو ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان سے واقف بھی ہیں، اور جو نہیں واقف ہیں وہ آج ہو جائیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات ہماری نظر کیے۔ تو سر، آج کا جو موضوع ہے جو ہم لے کر آگے جا رہے ہیں، کیونکہ محرم کا مہینہ، اور 10 محرم کے حوالے سے 10 محرم کی کیا کچھ فضیلت ہے، اور 10 محرم کو کیا کچھ قربانیاں دی گئی مسلمانوں کی طرف سے، اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ پورا واقعہ کربلا کو بیان کرنا تو چند منٹوں میں بہت مشکل ہے، یا پھر چند دنوں میں بھی بہت مشکل ہے، لیکن اس دن کی جو فضیلت ہے وہ ہم ضرور بیان کریں گے۔ تو ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو 10 محرم کی فضیلت ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید جو مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر شے کا ذکر، چاہے وہ خشکی کے ساتھ تعلق ہے یا تری کے ساتھ ہے، انبیاء کا ذکر ہے، شہداء کا ذکر ہے، صالحین کا ذکر ہے، وہ سارے کے سارا اللہ کے قرآن میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کی شاہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر۔ اس لفظ کے اعتبار سے مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ والفجر ولیال سے مراد محرم اور حرام کی پہلی صبح ہے، جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ اس سے مراد ذوالحج کی 10 راتیں ہیں۔ المختصر یہ کہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد یکم ذوالحج نہیں بلکہ یکم محرم الحرام ہے، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی پہلی صبح ہے۔ اگر ہم بنظر عمیق تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو یہ بات بھی اچھی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ زمانہ قدیمی سے محرم الحرام کو بڑی عظمت، رفعت اور شان اور فضیلت حاصل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جو نسل انسانی کے باپ ہیں، آپ 350 سال اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے رہے۔ یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ فرعون کا لشکر جب تباہ و برباد ہوا، غرق ہوا، تو بھی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام بطن ماہی سے برآمد ہوئے تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خیر و عافیت کے ساتھ جودی باڑ پہ لگی تو بھی 10 محرم کا دن تھا، اور بنی اسرائیلیوں کے لیے دریا نے راستے بنائے، وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، آپ پر نار نمرود جو ہے وہ گلزار ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی روح ہیں، آپ کو روح اللہ کا لقب دیا گیا، اور خالق کائنات نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ عالم شہود میں آئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام قید سے نکلے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا پائی، 10 محرم کا دن تھا۔ یہ بہت ساری لمبی تفصیل ہے جس کے لیے کافی وقت درکار ہے، اور قیامت برپا ہوگی 10 محرم کو، آسمان سے بارش آئے گی، پہلی بارش 10 محرم کو۔ اللہ پاک نے آسمانوں کو، قلم کو، کرسی کو، سمندروں کو پیدا کیا 10 محرم کو، اور اصحاب کاف جنہوں نے دین و اسلام کی خاطر بڑی قربانی پیش کی، ان کی کروٹیں بدلتی ہیں 10 محرم کو،
اور سب سے اہم بات یہ کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا نے اسلام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اپنی قربانیاں پیش کیں، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو احادیث و روایت میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح بھی میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، غالب گمان ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے صوفیہ اکرام اولیاء کاملین کا معمول رہا ہے، جہاں وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیح و تعلیل کرتے ہیں، ختمات شریفات کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں اہل اللہ، اللہ کے ولی روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جس کی فضیلت اللہ کی محبوب کے احادیث میں موجود ہے۔ اچھا روزے کی فضیلت بھی آپ نے سن لی، 10 محرم کی جو فضیلت ہے، 10 محرم میں کیا کچھ ہوا اس سے پہلے اور یہ دن کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ نے جان لیا۔ اچھا اس دن کو جو ہمارے ہاں ایک جو سب سے بڑا واقعہ جسے واقعہ کربلا کہتے ہیں، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہم پورا واقعہ تو وہ نہیں بیان کر سکتے چند منٹوں میں، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر دیں اگر۔ اس کو بھی تاریخ اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ اس کی نفی کرتے ہیں اور عقائد کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اگر غور سے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، میدان کربلا کا مطالعہ کیا جائے، تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے چلے تو آپ اپنی سیدہ کائنات والدہ محترمہ کے روضے پہ حاضر ہوئے، نانا جان کے روضے پہ حاضر ہوئے، اور آپ نے ساری ڈیٹیل بیان کر دی کہ اے میری والدہ طیبہ، میں جا رہا ہوں میدان کرب و بلا میں، اور جانے کی غرض و غایت یہ ہے کہ یزید نے اسلام کی جو شعار ہیں، اسلام کی جو حدود ہیں، انہیں مسمار کر دیا ہے۔ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کو وہ جائز سمجھتا ہے، سوتیلی بہن کے ساتھ نکاح کو شریعت نے حرام کیا، وہ جو یزید ہے وہ اس کو جائز سمجھتا ہے۔ المختصر یہ کہ اسلام کی جو حدود و قیود ہیں اسے پامال کر رہا ہے۔ میں جا رہا ہوں نانا جان کی شریعت کی بقا اور سلامتی کے لیے، میں جانتا ہوں میرا کچھ نہیں بچے گا، علی اکبر قربان ہوگا، علی اصغر قربان ہوگا، آن و محمد قربان ہو جائیں گے، لیکن فاطمۃ الزہرا والدہ محترمہ، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ سب کچھ قربان کر دوں گا، لیکن قیامت تک میرے نانا جان کی امت کی ماؤں کے لیے ماں کی عزت بچ جائے گی اور بہنوں کے لیے بہنوں کی عزت بچ جائے گی۔ یہی وہ سلسلہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام میدان کرب و بلا میں گئے، اور تاریخ اسلام اور چشم فلک نے یہ دیکھا ہے کہ امام حسین نے نانا جان کی شریعت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ جی بالکل، تو ہم اس کا اگر خلاصہ لیں یا پھر اس کا مین تھیم لیں تو وہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت امام حسین نے اس دین کو بچایا، اسلام کو بچایا۔ آج ہم مسلمان ہیں یا پھر آج ہم تک دین اسلام کی جو روشنی ہے وہ ہے، تو وہ صرف اور صرف اس ایک واقعے کی وجہ سے ہے۔ اچھا میں یہاں پر کیونکہ یہ دین صرف اور صرف اس واقعے کی وجہ سے بچا ہے، شاید وہ واقعہ کربلا اس ٹائم نہ پیش آتا تو دین ابھی تک اس حالت میں نہ ہوتا، یا پھر دین کب کا دین اسلام ختم بھی ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بچایا، اور اب ہم لوگ اس دین کو اتنا آسان لے رہے ہیں، جس کی مثالیں آپ کو روز آئے روز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اور یہ وہی دین ہے جس نے عورت کی عزت کو، عورت کی عصمت کو بچایا۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گا آپ سے سر کہ آپ آج کی جو عوام ہے اس کو کیا پیغام دیں گے کہ جو دین آپ کے لیے بچایا گیا تب آپ اس کو اتنا لائٹ لے رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ اور جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کی عزتیں آج صرف اور صرف اس واقعہ کربلا کی وجہ سے محفوظ ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جناب کسی نے چند لفظوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون۔ ایک ہوتا ہے عبادت گزار ہونا اور ایک ہے عبادت گداز ہونا۔ عبادت گداز کا مطلب ہے محبت الہی میں پگھل جانا۔ کہنے والے نے کہا کہ میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون۔ میدان کربلا کے ہر ذرے سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اس موقع پر بھی سیدہ کائنات زینب سلام اللہ علیہ کا پردہ
ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سب کچھ ہوا، سیدہ زینب کا پردہ ہمارے سامنے ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر کے ہم تک یہ دین اور اسلام پہنچایا۔ اب ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنائیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے پاس سیرت فاطمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر میں نے اب آپ سے کہا تھا کہ سیرت فاطمہ پر ایک بہترین کتاب ہے جس کا نام البتول ہے۔ ہر ماں بہن بیٹی کے پاس وہ ہونی چاہیے، اور جس نے بھی اس کتاب کا مطالعہ کیا اللہ پاک نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ اور ہمارے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر ازواج مطہرات کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ جی، بالکل ہی۔ آخر پر میں مفتی صاحب سے ایک پیغام آپ سب کے لیے ان کو کہوں گا کہ دیں کہ اس دن کو کیسے گزاریں، کیونکہ اس دن کو ہم نے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں۔ یہ دن، اس کی امپورٹنس بھی آپ نے جان لی، اور اب یہ جو دن ہے 10 محرم کا، ایک تو اس پہ روزہ رکھنا چاہیے جو انہوں نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے؟ آپ کا سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں محبت اہل بیت ہے، محبت صحابہ کبار ہے، ان کا ہر عمل خالق کائنات قبول فرماتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک میں بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر بندہ اپنے آپ کو ایماندار اور مومن تصور کرتا ہے، لیکن ہمارے کہنے سے ہم مومن بن سکتے نہیں۔ ایمان کا معیار وہی ہے کہ جو حضور سرور کائنات علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ وہ ایمان کا معیار کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد رسول اللہ سے پیار نہ کرے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ محمد رسول اللہ سے پیار نہ کرے، اور کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے خاندان سے بڑھ کر مجھ محمد کے خاندان سے پیار نہ کرے۔ اب اس بات کے تناظر میں اگر آپ جائیں گے تو اہل ایمان اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اس دن کو بڑے اہتمام، عزت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے۔ اسی دن کو اسی طریقے سے منایا جائے کہ ختم شریف پڑھا جائے، روزہ رکھا جائے، اہل بیت کرام کی عظمتوں کو سلام پیش کیا جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ دن انہی کی یاد میں منایا جائے تو زیادہ مناسب ہے، اور اہل ایمان کا یہی وتیرہ ہے کہ وہ اس دن کو یاد ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت میں بسر کرتے ہیں، جس پر خالق کائنات نے بہت سارے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ تو اینڈ پر میں بھی اس جو ہماری چھوٹی سی نشست تھی اس کا اختتام ایک چھوٹے سے شعر سے، مشہور شعر سے کرنا چاہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کا شمت گزار دیجیے۔ اللہ نگہباں۔